ثوابی ٹی وی کے معزز دوستو، میں ہوں جہانگیر خان۔ تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ کسی قبرستان میں ایک شخص نے رات کے وقت لاش کے ساتھ زنا کیا۔ بادشاہ وقت ایک نیک صفت شخص تھا۔ خواب میں ایک سفید پوش آدمی آیا اور اسے کہا کہ فلاں مقام پر فلاں شخص اس گناہ کا شکار ہوا ہے، اور اسے حکم دیا کہ اس زانی کو فوراً بادشاہی دربار میں لا کر اسے مشیر خاص کے عہدے پر مقرر کیا جائے۔ بادشاہ نے وجہ جاننی چاہی تو فوراً خواب ٹوٹ گیا، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ بہرحال سپاہی روانہ ہوئے اور اسی جگہ پر جا پہنچے۔ وہ شخص وہیں موجود تھا۔ سپاہیوں کو دیکھ کر وہ ہکلا گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کی موت کا وقت آ پہنچا ہے۔ اسے بادشاہ کے سامنے حاضر کیا۔ بادشاہ نے اسے اس کا گناہ سنایا اور کہا، آج سے تم میرے مشیر ہو۔ دوسری رات بادشاہ کو پھر خواب آیا تو بادشاہ نے فوراً اس سفید پوش سے اس کی وجہ پوچھی کہ ایک زانی کے ساتھ ایسا کیوں کرنے کا کہا۔ سفید پوش نے کہا، اللہ کو اس کا گناہ سخت ناپسند آیا، چونکہ اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا، اس لیے تم سے کہا گیا کہ اسے مشیر بنا لو تاکہ وہ عیش میں پڑ جائے اور کبھی اپنے گناہ پر نادم ہو کر معافی نہ مانگ سکے، کیونکہ اس کی سزا آخرت میں طے کر دی گئی ہے۔ مرتے دم تک وہ عیش میں غرق رہے گا اور بلکہ خوش بھی ہوگا کہ جس گناہ پر اسے سزا دی جانے چاہیے تھی، اسے گناہ پر اسے اعلیٰ عہدہ مل گیا۔ سو اسے گمراہی میں رکھنا مقصد تھا۔ ابو اٹھے، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا جب گناہوں پر آسانی ملنے لگے تو سمجھ لینا آخرت خراب ہو گئی اور توبہ کے دروازے بند کر دیے گئے۔ میں سن کر حیران رہ گیا، اپنے گریوان میں اور آس پاس نگاہ دوڑائی۔ کیا آج ایسا نہیں ہے؟ بار بار گناہوں کا موقع ملتا ہے، ہمیں کتنی آسانی سے ملتا ہے اور کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ ہم خوش ہیں، عیش میں ہیں۔ کتنے ہیں مرد و خواتین کتنی ہی بار گٹیاں فیل کے شکار ہوتے ہیں، اور مرد اسے اپنے جیت اور عورت اپنی جیت کا نام دیتی ہے، اور اگلے بار ایک نیا شکار ہوتا ہے۔ پہلی بار گناہ ہر دل زور زور سے دھڑکے گا، آپ کا دماغ غیر شعوری سگنل دے گا، ایک ٹیس اٹھے گی ذہن میں، جسم لاغر ہونے لگے گا، کانپنے لگے گا، مگر دوسری بار یہ شدت کم ہو جائے گی اور پھر ختم۔ پھر انسان مست رہتا ہے اور خوش بھی، مگر افسوس کے اوپر والا اسے اپنا تعلق قطع کر لیتا ہے۔ گناہ کا راستہ ہمیشہ ہموار ہوگا اور آسان بھی، مگر یاد رکھیے سچ کا راستہ دشوار ہوتا ہے۔ اس میں بے شمار تکلیفیں ہوں گی، آزمائشیں، مصیبتیں سب ہوں گی، مگر گناہ کا راستہ ہمیشہ ہموار ہوگا۔ کسی زمین میں گندم خود بخود نہیں اگتی، اگائی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے، خیال کیا جاتا ہے، حفاظت کی جاتی ہے، تب جا کے پھل ملتا ہے۔ مگر کسی زمین میں جھاڑیاں، غیر ضروری گھاس پھوس، کانٹے دار پودے خود ہی اگتے ہیں، ان پہ کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ خود ہی اگتی ہے اور کچھ ہی دنوں میں پوری زمین کو لپیٹ میں لے کر اسے ناکارہ بنا دیتی ہے۔ اسی طرح بالکل آپ کے دل کی زمین ہے، جہاں گناہوں کا تصور خود پیدا ہوگا اور بڑھے گا، مگر نیکیوں کے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، دشواریوں سے گزرنا ہوگا۔ خدا را اس لعنت سے بچیے، اس میں ملوث ہونا کوئی کمال نہیں، بچنا کمال ہے، باز رہنا کمال ہے۔ سوچئے، نکلیے اس گناہ سے، کیونکہ خیال کا اٹھ جانا ایمان اٹھ جانے کی نشانی ہے اس بات کی کہ اندھیری قبر میں بہت برا ہونے والا ہے۔ خدا ہم سب کو ہدایت دے، آمین آمین۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ تو دوستو، اپنے دوست جہانگیر خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔